علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ پروردگار کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں کثرت کرنا یہ بھی اللہ پروردگار کا حکم ہے۔ یہ دو حکم اس لیے دیے گئے ہیں کہ عابد معبودیت کی حقیقت کو پالے، تاکہ اللہ کا بندہ ہو اور عبدیت میں اپنی حقیقت، رحمت، محبت میں اپنے پروردگار کے وصال اور مشاہدے کو پالے۔ وذکر اللہ میں اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ عبادت میں تعلیم کی طرف دھیان رکھتا ہے، تعلیم ہو تو دھیان کرنے کا فائدہ ہے، پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ پروردگار کا حکم ذکر جو ہے اپنی عبادت میں تعلیم میں کیا ہے یا تعلیم کے خلاف کیا ہے۔ اور جسے عبادت میں تعلیم کا ہی پتہ نہیں ہوتا، بس نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ سجدے صاحب کا پتہ ہے، نہ واجب کا پتہ ہے، نہ فرض کا پتہ ہے، بس جیسے کسی کو دیکھا ہے رکوع کرتے ہوئے رکوع کر لیتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کر لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا۔ اور اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اذکروا اللہ، میرا ذکر کرنا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا تو میرا ذکر کرنا، روزہ رکھنا تو میرا ذکر کرنا، حج کرنا تو میرا ذکر کرنا۔ ذکر اللہ جب کوئی کرتا ہے، عبادت ہوتی ہے تو عبودیت کی حقیقت پا جاتا ہے۔ عبودیت کیا ہے کہ اللہ پروردگار کی عبادت اللہ پروردگار کی تعلیم میں کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم میں کرنے والا علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کی بدولت اسے حقیقی علم جو ہے، جو اللہ جانتا مانتا ہے، جو اللہ پروردگار کی صفات ہیں، اس کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور جب تک کوئی عبودیت میں تعلیم جو کہ حکمی ہے اس میں عبادت نہیں کرتا، اسے کیا پتہ عبودیت کس چیز کا نام ہے۔ عبودیت جس کی طے ہوتی ہے وہ عبدیت کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جو اللہ پروردگار کا بندہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اسریٰ بعبدہ، کہ یہ ہے جو راتوں رات کی سیر میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی وصال کو رکھتا ہے۔ ذکر اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک عبودیت ہے اور ایک عبدیت ہے۔ عبدیت اللہ کا بندہ ہے، اور عبودیت میں اللہ کا بندہ عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ جب کوئی ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے تو ذکر اللہ کی کثرت تعلیمات الہیہ ہیں، جو بھی حکم ہے اس کی تعلیم ہے۔ اب دیکھیے قیام کا حکم ہے، قیام کی تعلیم ہے۔ آیت پڑھنے کا حکم ہے، آیت کی تعلیم ہے۔ رکوع کا حکم ہے، رکوع کی تعلیم ہے۔ سجدے کا حکم ہے، سجدے کی تعلیم ہے۔ یعنی عبادت میں جو رکن ہے اس کا حکم اور حکم کی تعلیم ہے۔ یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ جو تعلیمات میں اللہ کی عبادت میں دھیان نہیں لگاتا، تعلیمات میں عبادت میں دھیان نہیں لگاتا، اس نے عمل کیا ہے، عمل کا ادھر حکم ہی نہیں ہے۔ میرا اور تیرا ذکر اس میں تو موجود ہی نہیں عبادت میں۔ عبادت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھنا، جو تعلیمات ہیں اس میں نماز پڑھنا، اس میں روزہ رکھنا، اس میں حج کرنا، اس میں زکوٰۃ دینا، اپنے اللہ کی وہ عبادت کرنا جو عبادت ہے، اور جو اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے وہ ہم کیسے عبادت کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ ایک علم حکمی ہے جو عبادت کا ہے، ایک علم حقیقی ہے جو اللہ کی ملاقات کا ہے۔
جب تک کوئی عبودیت میں داخل نہیں ہو جاتا جو کہ عبادت کی حقیقت ہے، وہ حکمی علم نہیں رکھتا۔ حکمی علم کے بغیر کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ علم الہی میں اللہ پروردگار کا مشاہدہ کرتا ہو نہیں سکتا۔ عبودیت میں تعلیم کی طرف دھیان ہے، عبدیت میں اللہ کی صفات کی طرف دھیان ہے۔ عبودیت کا جب تک علم حکمی علم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ کی صفات کے علم کے بندہ قابل ہی نہیں ہوتا، جو کہ حقیقی علم ہے۔ فرمایا وذکر اللہ، کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے حکم کی تعلیم ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ پروردگار کی صفات کا علم ہے، جو اللہ کی ذات کا علم ہے، جو اللہ کے افعال کا علم ہے۔ یہ ہے اذکر اللہ، کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا۔ جو اللہ کا ذکر اللہ کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر اللہ کے بندے کرتے ہیں، وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، وہ ذکر نہیں کرتے۔ ذکر عمل ہے، میرا اور آپ کا عمل ہے، وہ عمل نہیں کرتے، بلکہ الا الذین آمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ عامل الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح میں عبادت ہے، اور ایمان کے اندر جس پر ایمان لائے ہیں اللہ کا بندہ وہ ہے۔ حکمی علم میں عبودیت ہے، کیونکہ تعلیم کی طرف عبادت میں دھیان کیا جاتا ہے کہ رکوع کی تعلیم کیا ہے، سجدے کی تعلیم کیا ہے، قیام کی تعلیم کیا ہے، امام کی تعلیم کیا ہے، مقتدی کی تعلیم کیا ہے۔ یہ تعلیمات پر عمل جو ہے یہ ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکر اللہ، ذکر اللہ کرنا، کثیر اللہ لکم، کثرت کے ساتھ۔ یہ کثرت والا ہے جو تعلیم اللہ کے اندر حکمی علم پا جاتا ہے، یہ کثرت والا ہے جو حکم اللہ کے اندر حقیقی علم اللہ کی صفات کا علم پا جاتا ہے۔ یہ ہے جو ابدی زندگی پا گیا ہے۔ فرمایا ذکر اللہ کرنے والا زندہ ہے، اور جو ذکر اللہ نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ فرمایا یہ ان کی ظاہری آنکھیں نہیں، یہ ان کا دل ہے جو مردہ ہے اور مر چکا ہے۔ تو اس لیے حقیقت حال جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ زندگی ابدی دیتا ہے۔ عارضی زندگی تو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، مشرک کو بھی دی ہوئی ہے، منافق کو بھی دی ہوئی ہے۔ یہ عارضی زندگی کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنے حکم میں دی ہے۔ جب حکم آتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، اور جب حکم آتا ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو حکمی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، کیوں وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو اللہ پروردگار کے علم میں دوسروں کو زندگیاں دیتا ہے وہ خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ فرمایا ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ کیا پہلے وہ زندہ نہیں ہوتے؟ پہلے زندہ ہوتے ہیں لیکن عارضی زندہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ نبی رسول جب انہیں بلاتے ہیں تو عارضی زندگی تو پہلے دی ہوتی ہے اللہ نبی رسول نے، اب انہیں ابدی زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ابدی زندگی کی حقیقت جو ہے یہ اللہ پروردگار کا ساتھ کس میں ہے؟ ابدیت میں ہے۔ عبودیت میں ساتھ حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب محبوب کا ساتھ ہو جاتا ہے اللہ نبی رسول کا، اللہ کے بندے کا، پھر اللہ کا بندہ جو بتاتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب خود بتاتا ہے میں یہ ہوں، اللہ میرا یہ کہتا ہے اور وہ یہ ہے، یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ تو عطا بڑی ہے، اللہ اپنے بندوں پر سمینہ میں کرتا ہے۔ جب عطا بڑی ہے تو کوئی سنتا ہے تو سمینہ میں حکمی علم ہوتا ہے، اور جب کوئی پا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو وہ عطانہ کے اندر اس نے اطاعت کی ہوتی ہے، اس نے اتباع کی ہوتی ہے، اپنے استاد کی راہ پر چلا ہوتا ہے۔ جب کوئی پا جاتا ہے تو علم حقیقی ہوتا ہے، ابدی زندگی ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔